الرجيم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون سورة البقرہ آیت نمبر 80۔ وقالوا اور انہوں نے کہا لن تمسنا النار ہرگز ہمیں نہیں چھوئے گی آگ الا مگر ایاما معدودہ گنتی کے چند دن، ایامن دن، معدودہ گنتی کے۔ قل کہہ دیجئے اتخذتم کیا تم نے پکڑا ہے عند اللہ اللہ کے ہاں سے عہدن کوئی عہد، کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ پکڑا ہے، وعدہ لیا ہے؟ تو فلن یخلف اللہ عہدا ہرگز خلاف نہیں کرے گا اللہ اپنے وعدے کے۔ ام یا تقولون تم کہتے ہو علی اللہ اللہ پر ما لا تعلمون جو تم جانتے تک نہیں ہو۔ دوہرا لیں۔ وقالوا اور انہوں نے کہا لن تمسنا النار ہرگز ہمیں نہیں چھوئے گی آگ الا مگر ایاما معدودہ گنتی کے چند دن۔ قل کہہ دیجئے اتخذتم کیا لیا ہے تم نے عند اللہ اللہ کے ہاں سے عہدن کوئی عہد، فلن یخلف اللہ بس ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ عہدہ اپنے وعدے کو۔ ام تقولون یا تم کہتے ہو اللہ اللہ پر ما لا تعلمون جو تم جانتے تک نہیں ہو۔ وقالوا لن تمسنا النار اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی آگ۔ انہوں نے کہا، یہودیوں نے کہا، کیوں کہا، ان کو کس نے بتایا؟ یہ سارے جواب اس آیت میں انشاءاللہ مل جائیں گے۔ پیچھے یہودیوں کا کچھ کردار بیان کیا گیا۔ یہودی اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے، نسبت اللہ کی طرف کر دیتے، جھوٹ موٹ بناتے، نسبت اللہ کی طرف کر دیتے۔ ویل ان ہاتھوں کے لیے، ویل جو وہ کماتے ہیں، ویل ان عالموں کے لیے جو لکھیں اپنے ہاتھوں سے اور منسوب اللہ کی طرف کریں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ تم یہودیوں کی باتیں کیوں کوٹ کرتے ہو، کیوں حوالے دیتے ہو تورات کے، انجیل کے، حالانکہ اللہ کریم نے ان آیات میں ان کا کردار بھی واضح کر دیا کہ جو یہودی ہیں ان کے پاس اس وقت اصل کچھ بھی نہیں ہے، ان کی کتاب محرف ہے، محرف کا معنی تحریف شدہ ہے، بدلی ہوئی ہے۔ جو اصل عبارتیں اللہ نے نازل کی تھی انہوں نے اس کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ تم جانتے بھی ہو کہ یہ یہودیوں کی خود ساختہ باتیں ہیں، پھر ان کا حوالہ کیوں دیتے ہو؟ حالانکہ اللہ نے بتا دیا یہ سب جھوٹ بولتے ہیں، پاس سے بناتے ہیں۔ ہمارے ہاں اگر دیکھا جائے نا تو بڑے بڑے ایسے مفسر بھی موجود ہیں جو حدیث کا حوالہ تو بہت کم دیں گے لیکن تورات، انجیل، یہ بائبل کے حوالے بے شمار دیں گے۔ یہ بڑا ایک نام ہے ہمارے میڈیا پہ، یہ جاوید غامدی صاحب، ان کے بھی جو استاد یا ان کو شیخ الاسلام تک لکھا ہے، ان کی ایک تفسیر ہے، وہ بھی اگر آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ حضرت جی کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے حدیث کے ساتھ، جبکہ تورات کے، انجیل، بائبل کے بے شمار حوالے جو ہیں وہ دیتے رہتے ہیں۔ تدبر قرآن ان کی تفسیر ہے اصلاحی صاحب کی۔ تو یہ بائبل کے حوالے
بھئی کیا تعلق ہے ہمارا؟ ہمیں معلوم ہے وہ سب کچھ محرف شدہ ہے، بدل چکا ہے، یہودیوں کا جھوٹ ہے اس میں، تو کیا ضرورت ہے ان کے حوالوں کی اور ان کو کوٹ کرنے کی؟ وہ جگہ جگہ تو جھوٹ بولتے ہیں، ابھی یہاں پہ بھی انہوں نے جھوٹ بولا۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، لن تمسنا النار، ہرگز ہمیں نہیں چھوئے گی آگ، الا مگر ایاما معدودہ، گنتی کے چند دن۔ قل کہہ دیجئے، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے کہ تمہیں آگ نہیں چھوئے گی گنتی کے چند دنوں کے علاوہ؟ تو فلن یخلف اللہ عہدا، اللہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا اگر تو تم سے وعدہ ہوا ہے۔ پہلا سوال، ان کو کس نے کہا تھا کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی؟ جواب، ان کے علماء نے، ان کے مولویوں نے، ان کے احبار و رہبان نے کہا تھا کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی۔ یہودیوں نے کہا ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، کہاں پہ گئے؟ توجہ آج کم ہو گئی۔ ہاں، یہودیوں نے کہا ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، آگ میں گئے نا، جنہوں نے کہا کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، ہمیں جہنم میں نہیں جانا، کہاں گئے؟ کیونکہ ان کے مولویوں نے پٹی پڑھائی ہوئی تھی، جو مرضی کرو، گناہ کرو، نافرمانی جو مرضی کرتے پھرو، ہم اللہ کے چہتے ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں، جنت کی فرنٹ سیٹیں ہمارے لیے ہیں، ہم کیوں دوزخ میں جائیں گے؟ یہودیوں نے کہا کہ ہم نے جہنم میں نہیں جانا، جنت پکی ہماری ہے، کہاں گئے؟ تو اگر آج کا کوئی مولوی ہمیں یہ پکا کر دے کہ بھئی جنت کی فرنٹ سیٹیں ہماری ہیں، وہ کس زمرے میں آئے گا؟ دیکھیں نا، وہی کردار چل رہا ہے۔ ہم جب سے پڑھ رہے ہیں بنی اسرائیل کا، ہم آپ کو دو تصویریں دکھا رہے ہیں، ایک بنی اسرائیل کی دکھا رہے ہیں اور ایک اس امت کی دکھا رہے ہیں۔ بھئی کہاں پہ ہم نے ان کا دامن چھوڑا؟ اللہ تعالیٰ بار بار سمجھا رہے ہیں بنی اسرائیل کی یہ غلطی تھی، یہ کرتے تھے، یہ کرتے تھے، تم مجھ سے بچ کے رہنا، مجھ سے پرہیز کرنا۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں، بتائیں ہم کہاں سے بچے اور کہاں سے پرہیز کیا ہے؟ یقین جاتے ہیں، حیران کی ایک مولوی صاحب تقریر پہ گئے اور کہتے ہیں، بڑے فخر سے بات بتا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے کسی نے کہا تھا کہ حضرت جی تسی جنت دا بڑا بیان کرتے ہو، تسی یہ نیکیاں دا مال اور جنت دی موجہ بہاراں تے دودھ شہد دی نہر بڑا بیان کرتے ہو، جہنم دا ذکر نہیں کرتے۔ کہنے لگا جی میں نے کہا کہ جس پنڈ نہیں جانا اس پنڈ دا راہ کل پوچھنا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کائنات میں کوئی ہستی موجود ہے؟ اللہ کے بعد اگر اس دنیا میں رتبہ ہے تو وہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ ہے۔ وہ بھی فرما رہے ہیں، ما یفعل بی ولا بکم، مجھے بھی نہیں پتا میرے ساتھ کل کو کیا ہونے والا ہے اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو اس مولوی کو کس نے بتایا؟ کہتا ہے جی میں کیوں جہنم کے حال بیان کروں، جس پنڈ نہیں جانا اس پنڈ دا راہ کیوں پوچھنا ہے؟ بات یہ ہے، یہ بتلا رہے ہیں جنت کی فرنٹ سیٹیں ہمارے لیے ہیں۔ حضرت جی یہ دعویٰ پہلے بھی ایک امت نے کیا تھا، ایک گروہ نے کیا تھا، کہاں گئے؟ تو اگر تم بھی یہ دعویٰ لے کے پھرو گے، یاد رکھنا یہ دعویٰ ناقص ہے۔ اس کے لیے تمہیں بڑی مضبوط دلیل چاہیے، اور دلیل عمل کی چاہیے، اخلاص کی چاہیے، اور اللہ کے ہاں اس دلیل کا مقبول ہونا چاہیے، اس کا سرٹیفکیٹ چاہیے، پھر تو جنت پکی ہے۔ اگر تو یہ کچھ نہیں لا سکتے، اگر تم پہ وحی بھی نہیں اترتی، جبریل بھی نازل نہیں ہوتے، تو پھر عوام کے ساتھ جھوٹ بولنا چھوڑ دو اور غلط بیانی کرنا چھوڑ دو۔ ہاں اللہ سے امید رکھیں، اچھے کی امید رکھیں، یہ نہیں نہ رکھیں، کیوں؟ اللہ کا خوف بھی رکھیں اور اس سے امید بھی رکھیں۔ صرف امید ہی امید یہ بھی اچھی نہیں، صرف خوف ہی خوف یہ بھی اچھا نہیں۔ اللہ سے امید بھی ہے اور خوف بھی ہے، ڈر بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے کہا لن تمسنا النار، ہمیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی، الا ایام معدودہ، مگر گنتی کے چند دن چھوئے گی، گنتی کے چند دن چھوئے گی۔ اللہ اکبر۔ خیبر کے یہودی، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے گفتگو شروع کی تو آپ علیہ السلام نے ان سے سوالات کیے، انہوں نے بھی کچھ سوالات کیے۔ یہودیوں نے کہا
کہ بتائیے ہمارا باپ کون ہے؟ بلکہ نبی علیہ السلام نے پوچھا یہودیوں اگر میں تم سے کوئی بات پوچھوں تو سچ سچ بتاؤ گے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، سچ سچ بتائیں گے۔ فرمایا بتاؤ تمہارا باپ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ فلاں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کذب، تم جھوٹ بولتے ہو، تم بل ابیکم فلان، تمہارا باپ تو فلاں آدمی ہے۔ یہودی نے کہا ٹھیک ہے آپ سچ کہہ رہے ہیں، آپ کو صحیح بتایا۔ دیکھیں کس قدر خطرناک قوم ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا دوسرا سوال کروں، جھوٹ تو نہیں بولو گے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اب سچ بولیں گے، اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو ہم وحی کے ذریعے پکڑے جائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا من اہل النار، جہنم میں کون جائے گا؟ توجہ ہے نا، جہنم میں کون جائے گا؟ یہودی کہنے لگے کہ ہم جائیں گے، ہم وہاں پہ تھوڑی دیر، نکون یسیرن، تھوڑی دیر وہاں پہ ٹھہریں گے، پھر کیا ہوگا؟ تخلفونا، تم ہمارے پیچھے آؤ گے۔ ہم چند دن وہاں پہ رہیں گے، ہم نکل جائیں گے، پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نعوذ باللہ اس جہنم میں جائیں گے، آپ کو ماننے والے اس جہنم میں جائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کذب، تم جھوٹ بولتے ہو، تم اخسؤ، ذلیل ہو جاؤ، دفع دور ہو جاؤ، بکواس کر رہے ہو تم، ہم کبھی بھی اللہ کی قسم تمہارے پیچھے جہنم میں جائیں گے لا نخلفکم ابدا، اللہ کی قسم ہم کبھی تمہارے پیچھے جہنم میں نہیں جائیں گے، تم ہی جہنم میں جاؤ گے۔ مانا ان کو معلوم تھا ہم جہنم میں جائیں گے۔ اب ایام معدودہ، کتنی دیر جائیں گے؟ چند دن۔ وہ کتنے دن ہیں؟ کتنے دن ہیں؟ یہ مدینہ کے یہودی نبی علیہ السلام کو کبھی کبھار اس طرح کی باتیں بتایا کرتے تھے، تو وہ بتاتے تھے کہ ہم 7 دن جہنم میں رہیں گے۔ کتنے دن؟ کہتے تھے کہ جو دنیا کی زندگی ہے نا وہ 7000 سال ہے۔ دنیا کی زندگی کتنے سال ہے؟ تو 1000 سال کے بدلے میں اللہ ہمیں 1 دن کا عذاب دے گا۔ 1 سال کے بدلے میں بولیں 1 دن کا عذاب دے گا۔ تو 7000 سال کے بدلے میں کتنے دنوں کا عذاب ہوا؟ 7 دن کا عذاب۔ یا دوسرا قول، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے جو بچڑے کی عبادت کی تھی وہ کتنے دن کی تھی؟ 40 دن۔ کتنے دن؟ 40۔ تو یہ 40 دن ہم جہنم میں رہیں گے، اس کے بعد اللہ ہمیں نکال دیں گے اور جنت میں بھیج دیں گے۔ یہ 2 باتیں انہوں نے کہی۔ اب اس کا جواب بھی سن لیجئے، دن 7 ہیں یا 40، اللہ ہمیں 1 سیکنڈ کا کروڑواں حصہ بھی جہنم نہ دکھائے۔ آمین۔ اللہ سے دعا کیا کریں اے اللہ ہمیں 1 سیکنڈ کا کروڑواں حصہ بھی جہنم نہ دکھانا، ہم نہیں دیکھنا چاہتے۔ وہ تو اتنی خطرناک ہے کہ ایک شخص کو اگر جہنم میں نہ بھی نہ ڈالا جائے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ یوم القیامت من یوضع تحت قدمیہ جمرتان من النار یغلی بہما دماغہ۔ فرمایا کہ جہنم کا جو سب سے ہلکا عذاب وہ یہ ہے کہ کسی جہنمی کو بھی جہنم سے باہر رکھا ہوا ہے، جہنم سے 2 کوئلے اٹھائے، اس کے پاؤں کے نیچے رکھ دیے، فرمایا کہ ان کی شدت کی اور حدت اتنی ہوگی کہ اس کا دماغ اس طرح کھولے گا جس طرح چولہے پہ ہنڈیاں کھولتی ہے۔ یہ 1 لمحے کے لیے انگارے پاؤں کے نیچے رکھ دیے جائیں تو یہ کیفیت ہے۔ حوصلہ تمہارا کہتے ہو 7 دن یا 40 دن، کتنے دن؟ اللہ ہمیں 1 سیکنڈ کے کروڑ میں اس سے بھی جہنم نہ بھیجنا۔ ہم تجھ سے تیری پناہ چاہتے ہیں، تیری جہنم کی پناہ چاہتے ہیں تجھ سے، اللہ ہمیں اپنی حفاظتوں میں رکھنا۔ 7 دن، کتنے دن؟ 7 دن۔ تو ان بیوقوفوں کو اتنا نہیں پتا کہ یہ جو دن ہے نا، دن دنیا کا کتنے گھنٹے کا ہے؟ بولتے نہیں، 24 گھنٹے کا۔ کتنے گھنٹے کا؟ 24 گھنٹے کا۔ لیکن اللہ کے ہاں دن 24 گھنٹے کا نہیں ہے، اللہ کے ہاں 1000 سال کا 1 دن ہوتا ہے۔
کتنی دن کا؟ 1000 سال کا ایک دن ہوتا ہے. اگر 7 دن بھی جاؤ قیامت کے تو کتنے بنے؟ یا 40,000 سال. 7,000 سال یا 40,000 سال. اور وہ جہنم بھی دنیا جیسی نہیں ہے. یہ جو دنیا کی آگ پیلی ہے نا، پیلی اور نیلی، پیلی نیلی، فرمایا جب جہنم کی آگ کو 1000 سال تک جلایا گیا، اتنا جلایا حتی احمرت، یہاں تک کہ سرخ ہو گئی. پھر اللہ نے اسے 1000 سال تک جلایا، اتنا جلایا حتی بیضت، یہاں تک کہ سفید ہو گئی. پھر 1000 سال تک ایندھن ڈالا گیا، فرشتے پتھر ڈالتے رہے، ایندھن ڈالتے رہے، جلایا حتی اسودت، یہاں تک کہ وہ سیاہ ہو گئی. فرمایا کہ اندھیری رات کی طرح کالی سیاہ. دنیا کی آگ اندھیرے میں جلاؤ روشنی کرتی ہے، جہنم کی آگ روشنی میں جلاؤ اندھیرا کر دیتی ہے. اور دنیا کی آگ کا کیا مقابلہ جہنم کی آگ سے؟ دنیا کی آگ میں تم کوئی پتھر پھینک دو، وہ 70 سال تک بھی پڑا رہے ویسے کا ویسے ہی رہے گا. جبکہ جہنم کی آگ میں ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے پتھر پھینکو، اسی وقت ہی وہ پانی بن جائے گا. اور وہاں پہ تمہاری حوصلہ کہتے ہو 7,000 سال رہیں گے یا 40,000 سال رہیں گے، یہ تمہارا ہی حوصلہ ہے. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. تو انہوں نے کہا لن تمسنا النار، ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی آگ. کیوں کہا؟ کیونکہ ان کے مولوی نے یہ پٹی پڑھائی تھی. وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، جنت بنی ہمارے لیے، ہم جائیں گے ہی جائیں گے. اللہ کے مختلف مقامات پہ اس سوال کا، اس چیلنج کا جواب دیا. کہا اچھا تم میرے چہیتے ہو نا، میں تم سے محبت کرتا ہوں نا، میں نے جنت تمہارے لیے بنائی ہے نا، تو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، پھر موت کی تمنا کرو، موت کی خواہش کرو، جلدی مرو، میرے پاس آؤ، پھر دیکھو تمہیں میں کیا دیتا ہوں. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہودی کچھ بھی ہو جائے یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کر سکتے. لَتَجِدَنَّ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، دنیا میں سب سے زیادہ جو زندگی پہ حریص قوم ہے وہ یہودی ہیں، وہ یہ بنی اسرائیل ہیں. فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، مشرک جو ہے وہ بھی ان سے بہادر ہے، وہ بھی کبھی کبھی موت کی تمنا کرے گا، لیکن یہ اتنے ڈرپوک ہیں کہ کبھی بھی موت کی تمنا کر ہی نہیں سکتے. اتنی بزدل قوم ہے، موت سے اتنا ڈرتی ہے. اچھا مسلمانوں کو تو جنت کی تمنا ہے، تو مسلمان موت کی تمنا بھی کرتے ہیں. مسلمانوں نے اگر جنت کا دعویٰ کیا ہے تو موت کی تمنا، آپ کو یاد نہیں ہوئی نصبے کے موقع پہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا ساریو سابقو الی الجنت عرضها کعرض السماء والارض، اٹھو اس جنت کے لیے جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ عنہ نے سنا اللہ کے نبی اتنی چوڑی جنت مجھے ملے گی؟ فرمایا ہاں جنت میں کیا ہے، جو چاہو گے ملے گا. اچھا ٹھیک ہے اللہ کے نبی میں پھر جا کے لڑتا ہوں، ان الجنت تحت ظلال السیوف، تلواروں کے سائے تلے جنت ہے، میں جا کے لڑتا ہوں. اب جب تلوار اٹھائی جانے لگے نا دشمن کی طرف، بھوک لگی ہوئی تھی، اپنے وہ تھیلے سے کھجوریں نکالے کھانے لگے. فوراً یاد آ گیا کہ اگر میں نے یہ کھجوریں کھائیں تو زندگی تو لمبی ہو جائے گی. فوراً کھجوروں کو زمین پہ پھینکا، جا کے لڑنا شروع کیا، اسی وقت شہید ہو گئے. جب کھجوریں پھینکی تھی نا ایک جملہ زبان سے ادا کیا، بخن بخن اللہ اکبر، بس بس. کسی نے پوچھا تھا میں یہ کیوں بولا ہے، کس چیز نے آپ کو اس جملے پہ ابھارا ہے؟ کھجوریں بھی آپ نے نہیں کھائی. کہتے ہیں اگر میں کھجوریں کھانے لگ گیا نا تو جنت تو لیٹ ہو جائے گی، زندگی تو لمبی ہو جائے گی، لہذا یہاں پہ میں یہ کھجوریں نہیں کھاؤں گا، یہ بھی کھاؤں گا تو جنت میں جا کے ہی کھاؤں گا. جنت کی تمنا کی کہ نہیں، موت کی تمنا کی کہ نہیں؟ لیکن یہودی کچھ بھی ہو جائے کبھی بھی یہ موت کی تمنا نہیں کرتے. تم کہتے ہو ہم نے جنت میں جانا ہے، جنت میں جانا ہے، فتمنوا الموت، تو موت کی تمنا کرو، نہیں کرو گے تو یہ جھوٹا دعویٰ ہے کہ لن تمسنا النار، ہمیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی، الا ایام معدودہ، مگر گنتی کے. قل اتخذتم عند اللہ عہدا، ان سے کہیے ہاں بھلا تم نے اللہ سے کو وعدہ کیا کہ گنتی کے چند دن آگ نہیں چھوئے گی؟ فلن یخلف اللہ عہدا، اگر تو وعدہ کیا ہے تو اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں جائے گا.
تم جھوٹ بولتے، تم نے وعدہ کیا ہی کوئی نہیں، اللہ نے ایسا تم سے کوئی وعدہ بولتے نہیں بھائی، کیا ہی کوئی نہیں۔ ہمارے ہاں بھی یہ بڑے ایسے لوگ ہیں جن کے دعوے بھی ہیں، اور ایک آدھ خاص ذات کو انہوں نے پکا جنتی قرار دے دیا، چاہے وہ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، عمل کریں یا نہ کریں، وہ پکے جنتی ہیں۔ نہیں، عمل کرنا پڑے گا، عمل کی دوڑ لگانی پڑے گی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا من ابطأ به عمل لم یسرع به نسب، نسب نامہ خاندان کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، عمل نہیں ہے کبھی بھی تم جنت میں آگے جا ہی نہیں سکتے، لہذا عمل کرنا پڑے گا۔ فرمایا فلن یخلف اللہ عہدہ، اللہ کبھی بھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم یہ جو بات کہہ رہے ہو نا کہ ہم گنتی کے چند دن جائیں گے، یا تو تم اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہو، ایسی بات بنا رہے ہو جس کا تمہیں علم تک نہیں ہے، یہ مولوی تمہاروں نے غلط پٹی پڑھائی ہوئی ہے، جھوٹ بولتے ہیں تم سے، کوئی تمہیں علم نہیں ہے، تمہارا دعویٰ باطل ہے۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ پہ وہ بات کہتے ہو جو تم جانتے تک نہیں ہو، لہذا یہ سارے دعوے باطل ہیں۔ رائے راست پہ آؤ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی اتباع کرو۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس یہودیانہ رویے سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔